بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس پاک پروردگار کے اس نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اللہ رب العزت نے مور اور سانپ کو جنت سے کیوں نکالا۔ دوستو، اب مور جتنا خوبصورت ہے اس سے کئی زیادہ جنت میں خوبصورت تھا۔ اس کی خوبصورتی پر سبھی پرندے فدا تھے کہ ان سب خوبیوں کے باوجود مور سے ایسی کون سی خطا ہو گئی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا فرمایا، اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا گیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت ہی سکون سے رہتے تھے، بہت ہی لذیذ میوے اور پھل کھایا کرتے تھے، لیکن ایک اناج جن کو کھانے سے اللہ پاک انہیں منع فرمایا اور وہ اناج گندم تھا۔ چونکہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنت سے نکالا جا چکا تھا، اسی وجہ سے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی، لیکن یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے اور ساتھ میں اماں حوا کو جنت سے نکال دے۔ شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے لیکن گندم کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے باہر بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہیں پر بیٹھا رہا تاکہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے کہ وہ اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک سے مور جنت سے باہر آ گیا۔ اس کو دیکھتے ہی شیطان بہت خوش ہوا۔ شیطان نے پوچھا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ وہ بولا، میں مور ہوں، اب تم اپنا تعارف کرواؤ۔ شیطان نے جواب دیا، میں عالم قربیہ کا ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں جاؤں اور وہاں کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ شیطان مور سے کہنے لگا کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ، میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں اصلی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان کی یہ باتیں سن کر لالچ میں آ کر مور نے کہا، مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے جو شاید تمہاری مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا، پھر اس کو ساری باتیں بتائی۔ سانپ شیطان کی باتوں سے خوش ہو گیا، پھر شیطان کو اپنی منہ میں چھپا کے جنت میں داخل ہو گیا۔ شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، تبھی اللہ پاک کا حکم ہوا، اس کو ابھی تک جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم پر رک گئے۔ شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں شیطان کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماجے کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں ہی سارا زندگی گزاریں، ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی باتیں بہت غور سے سننے لگے۔ اگر آپ میری بات مان جائیں تو آپ کو جنت کی اور بھی تمام سہولتیں ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہنے لگے، یہ کس طرح ممکن ہے؟ شیطان کہنے لگا، گندم کا دانہ اگر آپ دونوں چکھ لیں تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے۔ شیطان کی باتیں سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا کہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئیں اور اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا۔
پھر اس کے بعد ان دونوں نے گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا، دونوں کے شطر واضح ہو گئے، جس کے بعد دونوں نے اپنے اپنے شطر چھپانے لگے اور خوف خدا سے کانپنے لگے۔ اس دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کو زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کی قریب زمین پر بھیج دیا گیا، جبکہ اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا۔ جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ پاک نے لے لیے۔ سانپ نے جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ کی خوشبو چھین لی گئی، اس میں زہر ڈال دیا گیا، پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ عزیز دوستو، یہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔